جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کا ارادہ کیا تب اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی کہ ملک الموت کو حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کی روح قبض کر لیں۔ اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، چلیے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو؟ وہ فرشتہ کہنے لگا، ہاں میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ آپ نے ایک زوردار تھپڑ اس فرشتے کو جڑ دیا۔ وہ تھپڑ سیدھا ملک الموت کے منہ پر لگا، جس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر ہو گئی۔ پھر وہ موت کا فرشتہ ایک آنکھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا، یا اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے بھیجا تھا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت گویا مسکرائی، پھر ارشاد ہوا کہ اے اسرائیل، جب تم ان کی بارگاہ میں گئے تو تم نے ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا تھا کہ چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اسرائیل، اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ جانا۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل کو لے کر حاضر ہوئے۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ وہ موت کا فرشتہ عرض کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنی ہی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اللہ کی کیا چاہت ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا، تو پھر آپ کو بھی موت آئے گی، پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھے چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں، لیکن آپ اللہ سے یہ کہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے بیٹے سے مل سکوں۔ حضرت موسیٰ کا سب سے چھوٹا بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگایا، پھر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور پہاڑی پر بلاتا تھا تو آپ دوڑے دوڑے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں آپ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آپ اتنی دیری کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم کو آج اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی فکر ہو رہی ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے۔ یا اللہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا۔ میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ اسے کھانا کون کھلائے گا؟ اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تب تو دیری کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ہم دیری کرا دیتے ہیں، تجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم اپنے سامنے جو یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ اللہ کا ارشاد پاتے ہی حضرت موسیٰ نے دریا پر اپنا عصا مارا۔ عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا۔ تب دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا،
اے موسیٰ اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا ہے اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک پتا تھا جہاں ہوا اور پانی بھی نہ پہنچ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جب ہم دریا کی تہ میں اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ جب ہم پتھر کے اندر کیڑے کو نہیں بھول سکتے تو تمہارے بیٹے کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے، پھر اس کے رزق کی ذمہ داری بھی میری ہی ہے۔